ہم اپنے پہلے لیکچرز میں ٹیریٹری مینجمنٹ ڈسکس کر رہے تھے، اور ٹیریٹری مینجمنٹ ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیلز فورس پروڈکٹیوٹی ایک اہم ایشو بن چکا ہے، اور جیسے جیسے سیلنگ کی کاسٹ بڑھ رہی ہیں اس اعتبار سے سیلز پر اکاؤنٹ نہیں بڑھ رہی یا سیلز پر کسٹمر نہیں بڑھ رہی. تو ان دو ایشوز کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک طرف تو اکاؤنٹس کو اسٹریٹجیکلی مینیج کرنا ہے، یعنی کہ ہم جو ایفرٹ لگا رہے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اکاؤنٹس پہ، اس کو ہم اسٹریٹجیکلی مینیج کریں. جو پروڈکٹ مکس ہم سیل کر رہے ہیں کسٹمرز کو، اس کو ہم مینیج کریں. اور تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ ہم ٹائم کو افیکٹولی مینیج کریں. اپنے پچھلے دو لیکچرز میں ٹیریٹری مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اکاؤنٹس کو کس طریقے سے اسٹریٹجیکلی مینیج کیا جائے، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی پروفیٹیبلٹی ٹیریٹری کی مینیج کر سکتے ہیں. اس پروفیٹیبلٹی کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں پروڈکٹ مکس کو ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے کسٹمرز میں. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا پروڈکٹ مکس ہم سیل کریں گے تو اس کی وجہ سے پروفیٹیبلٹی بہتر ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے جب اپنے لیکچر کا آغاز کیا تھا تو ہم نے سیلز رسپانس فنکشن کی بات کی. سیلز رسپانس فنکشن میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہم پورٹ فولیو انالیسس کو یوز کرتے ہوئے اکاؤنٹس کو 4 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، جہاں پر ہمارے پاس کور اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ہمارے پاس گروتھ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، پرابلم اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور ڈریگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ان کے درمیان ہم نے ایلوکیشن کو کیسے، ایفرٹ کی ایلوکیشن کو کس طرح سے ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ سیلز رسپانس فنکشن بنایا جاتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے ہم نمبر آف کالز بڑھاتے ہیں ایک اکاؤنٹ پہ آن اے کوارٹرلی بیسس، تو سیلز پر کوارٹر میں کیا افیکٹ آتا ہے، اور اس کی بیسس پہ ہم یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ یہ ایک ایڈیشنل کال کیا اکاؤنٹ اے کو دی جائے یا اکاؤنٹ بی کو دی جائے. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اس انالیسس کو کرنے کے لیے کمپیوٹر سافٹ ویئرس کا سہارا لیا جاتا ہے. ہسٹری پہ بھی بیس کیا جاتا ہے اس انالیسس کو، اور جو سیلز کے لوگ ہوتے ہیں، سیلز پیپل ہوتے ہیں، ان سے اسیسمنٹ کروائی جاتی ہے کہ ان کے خیال میں سیلز کالز کے بڑھانے سے سیلز کس طرح سے بڑھیں گی اس پرٹیکولر اکاؤنٹ میں. اس کے بعد ہم نے بات کی سیلز فنل ٹیکنیک کی، اور سیلز فنل ٹیکنیک میں ہم نے یہ کہا کہ جیسے ہی ہم نئے کسٹمرز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، نئے کسٹمرز کی ہم جس وقت پراسپیکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہم کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو ٹریک کرنا ہوتا ہے. اور ان کو ٹریک کرنے کے لیے ہم سیلز فنل کی ٹیکنیک کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ ہم ہر اکاؤنٹ کو کلاسیفائی کرتے ہیں اس کی کلوجر پروبیبلٹی کے اوپر. ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ اکاؤنٹس جن کی کلوجر پروبیبلٹی 90% یا اس سے زیادہ ہوگی ان کو ہم بیسٹ فیو اپارچونیٹیز کہیں گے، اور وہ اکاؤنٹس جن کی کلوجر پروبیبلٹی 50% یا 70% کے قریب ہوگی ان کو ہم کہیں گے کہ یہ کوالیفائڈ اکاؤنٹس ہیں. اور ان بیسٹ فیو اکاؤنٹس کو اور کوالیفائڈ اکاؤنٹس کو ہم سیلز فنل کے اندر پلاٹ کرتے ہیں. اگر آپ ریکال کریں جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈایاگرام ڈسکس کیا تھا، اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ سیلز فنل کی نیک میں جو کسٹمرز یا اکاؤنٹس ہم نے پلاٹ کیے ہوئے ہیں، پراسپیکٹیو اکاؤنٹس، وہ بیسٹ فیو ہیں، اور جو اس کی بیک سائڈ پر ہیں ان کو ہم نے کوالیفائڈ اکاؤنٹس کا نام دیا تھا. اور وہ اکاؤنٹس جو ابھی تک کوالیفائی نہیں ہوئے ہیں، ان کوالیفائڈ ہیں، ان کو ہم نے فنل کے باہر پلیس کیا تھا. سیلز فنل کی ہم نے بہت سارے بینیفٹس ڈسکس کیے تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ سیلز فنل ایکوریٹ سیلز فورکاسٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے. سیلز فنل ٹیکنیک جو ہے وہ ایفرٹ پلاننگ میں مدد کرتا ہے اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ میں مدد کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے کچھ میئرز ڈسکس کیے تھے کہ پروفیٹیبلٹی ٹیریٹری کی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ پروڈکٹ مکس پراپر سلیکٹ کیا جائے. پھر ہم نے بات کی تھی کہ جو ایفرٹ ایلوکیشن ہے اس کو ریشنلائز کیا جائے آن دی بیسس آف obviously this analysis of accounts using single factor model اور مے بی پورٹ فولیو ماڈل. ان ماڈلس کو یوز کر کے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ایفرٹ کو ایلوکیٹ کیا جائے اکاؤنٹس میں. اور تھرڈلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو
کسٹمرز ہیں یا پراسپیکٹو اکاؤنٹس ہیں ان کو کنسیشنز کے اوپر نہ لایا جائے. کنسیشنز کو، پرائس کنسیشنز کو، ڈسکاؤنٹس کو زیادہ سے زیادہ ڈسکریج کیا جائے اور اس کی جگہ پہ بہتر سروسز آفر کی جائیں. ان میئرس کو انڈر ٹیک کرنے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹیریٹری کی پروفیٹیبلٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. اور فائنلی ہم نے بات کی تھی ٹیریٹری کوریج کی، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی ٹیریٹری کو افیکٹولی کور کرنے کے لیے کچھ پرنسپلز کا خیال رکھنا چاہیے. اور ان پرنسپلز میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں ان کو ایک سیکوینس میں ہمیں ان کو کور کرنا چاہیے. ہمیں اس طریقے کا روٹ پلان بنانا چاہیے کہ روٹ پلان ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف جاتا ہو، ایک دوسرے کو کراس نہ کرتے ہوں. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک ہی روٹ ہم کسٹمر کے پاس جانے کے لیے اور کسٹمر سے واپس آنے کے لیے استعمال نہ کریں، اور یہ کہ جو نیبرنگ کسٹمرز ہیں یا نیبرنگ اکاؤنٹس ہیں ان کو ایک ہی سیکوینس میں کور کیا جائے. ان میئرز کو جب ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری سیلز پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. اب جو دوسرا ایسپیکٹ ہے سیلز پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ٹائم کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جائے. تو آج ہم جو زیادہ بات کریں گے وہ اس ایسپیکٹ کے اوپر کریں گے کہ سیلز کے لوگوں کو، سیلز مینیجرز کو، سیلز پرسنز کو، سیلز مین کو کس طریقے سے اپنا ٹائم مینیج کرنا چاہیے. اور یہاں پر ہم مختلف چیزیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیلز پرسنز اپنا ٹائم کس طرح سے اسپینڈ کرتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائم ایلوکیشن میں مختلف پرابلمز کیوں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ان پرابلمز کو اوور کم کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ گرڈ کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائم کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں مینیج کرنے کے لیے لائف ڈائمینشنز کیا ہوتی ہیں، اور پھر ان لائف ڈائمینشنز میں ٹائم کو اپروپریٹلی اسپینڈ کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کس طرح سے کی جائے. یہ پلاننگ ڈیلی، ویکلی اور منتھلی بیسس پر کی جا سکتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیلز پیپل اپنا ٹائم اسپینڈ کس طرح سے کرتے ہیں. تو اس ٹائم کی اسپینڈنگ 5 ایریاز میں ہوتی ہے. سب سے پہلے فیس ٹو فیس سیلنگ ایک پرائمری جاب ہے جو سیلز کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا سیلز پیپل کر رہے ہوتے ہیں یا سیلز فورس کر رہی ہوتی ہے، فیس ٹو فیس سیلنگ میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹیلی فون کے اوپر سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ 2 میجر ٹاسکس ہیں جو سیلز کے لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں، اور یہی وہ کوالٹی ٹاسک ہے جو سیلز فورس کو کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کے اوپر اسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے. تیسرا اہم ایریا جہاں پر ٹائم اسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے وہ سروس کالز ہوتی ہیں، کہ آپ کسٹمرز کو وزٹ کرتے ہیں سیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جو پروڈکٹس آپ پہلے سیل کر چکے ہیں ان کو سروس کرنے کے لیے، یا کسٹمر کی اگر کوئی کمپلینٹس ہیں تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے، اگر کسٹمر کی کوئی انکوائریز ہیں پروڈکٹ یوزیج سے ریلیٹڈ تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس کے بعد جو سیلز کا جاب ہے اس میں ٹریولنگ بہت زیادہ انوالوڈ ہے، اور ٹریولنگ کے ساتھ ساتھ ویٹنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آفن ٹائمز آپ کو ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اور فائنلی بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس ہیں جو کہ سیلز مینیجرز کو یا سیلز فورس کو کرنے پڑتے ہیں. ان ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس میں بعض اوقات ہمیں آفس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے، بعض اوقات ہمیں رپورٹس بنانی ہوتی ہیں، ایکسپینس اسٹیٹمنٹس بنانی ہوتی ہیں، انسینٹیوز کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، انسینٹیوز کی ڈسٹریبیوشن بنانی ہوتی ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس کے زمرے میں آ جاتے ہیں. اب یہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو کہ سیلز سٹاف کر رہا ہوتا ہے یا سیلز فورس کر رہی ہوتی ہے.
لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمیں فردر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے کون سا ٹاسک ہو رہا ہے اور کتنے ٹائم کے لیے کون سا ٹاسک ہونا چاہیے. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانچوں ٹاسکس ہیں یہ ٹوٹل ٹائم کا کتنا پرسنٹیج ہوتے ہیں. فیس ٹو فیس سیلنگ جیسے کہ میں نے پہلے کہا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے, اور ریسرچ کی بیس پہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تقریباً 29% آف دا ٹوٹل ٹائم فیس ٹو فیس سیلنگ میں اسپینڈ ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی یقیناً فیس ٹو فیس سیلنگ ہے, اور جتنی زیادہ ہم فیس ٹو فیس سیلنگ کریں گے اتنی زیادہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی. تو یہاں پہ ریسرچ سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ 29% ٹائم فیس ٹو فیس سیلنگ میں اسپینڈ ہوتا ہے. دوسرا اہم ٹاسک جو سیلس فورس کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلنگ اوور دا فون یا ٹیلی فون سے سیلنگ کرنا, اور یہاں پر 25% ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے. یہ دوسرا بڑا ٹاسک ہے. 25% ٹائم ہم اسپینڈ کرتے ہیں جب ہم کسٹمر کو ٹیلی فون کے ذریعے سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی پروڈکٹس کو ہم اوور دی ٹیلی فون سیل کرتے ہیں کسٹمرس کو. مختلف کمبینیشنز کے ساتھ ہماری سیلز کال کمپلیٹ ہوتی ہے. انیشیل انکوائری ہو سکتا ہے ٹیلی فون پہ ہو, اور پھر پریزنٹیشن فیس ٹو فیس ہو, یا یہ ہو سکتا ہے کہ پریزنٹیشن آپ کر کے آئے ہیں اس کے بعد فالو اپ جو آپ کر رہے ہیں وہ فون کے تھرو کر رہے ہیں. بٹ ان ٹوٹیلٹی اگر آپ دیکھیں تو 29% فیس ٹو فیس سیلنگ اور 25% ٹیلی فون سیلنگ ملا کر 54% ٹاسک جو سیلس فورس کر رہی ہوتی ہے وہ سیلنگ کا جاب ہے, چاہے وہ فیس ٹو فیس ہو یا چاہے وہ ٹیلی فون کے تھرو ہو. تیسرا اہم ٹاسک جو کہ کسٹمر کو سیل کرنے سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے سروس کالز, جیسے ہم نے بات کی تھی. اب اس سروس کال کو ہم 13% کرتے ہیں. 13% جو ہم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ سروس کالز کے اوپر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جہاں پر ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ ہے ٹریول اور ویٹ ٹائم. 17% ٹائم ہم اسپینڈ کر رہے ہیں ویٹنگ اور ٹریولنگ میں, اور یہ وہ ٹائم ہے جس کو کسی طریقے سے پروڈکٹیو یوز میں لانے کی ضرورت ہے. اس کو پروڈکٹیو یوز میں کیسے لائیں گے اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور فائنلی جو ہم نے بات کی تھی ایڈمنسٹریٹو ٹاسک, ایڈمنسٹریٹو ٹاسک پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 16% ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ٹاسک جس میں رپورٹس ہیں, جس میں ای میل آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں کمیونیکیشن آپ کر رہے ہیں, انٹرنل کمیونیکیشن کر رہے ہیں, رپورٹس بنا رہے ہیں, لیٹرز لکھ رہے ہیں, یا آفس کی اور ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کر رہے ہیں, آفس مینٹیننس کی جابز ہو سکتی ہیں, وہیکلز کا فلیٹ ہے اس کی مینٹیننس ہو سکتی ہے. تو یہ بہت سارے مختلف کام ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس کے ہیڈ میں آ جاتے ہیں. اب چیلنج کیا ہے کہ ہم نے اپنے ٹائم کو زیادہ پروڈکٹیو ٹائم میں کنورٹ کرنا ہے, اور پروڈکٹیو ٹائم ہمارے 2 یا 3 آپ کہہ سکتے ہیں. ان ٹائمز میں ایک تو فیس ٹو فیس سیلنگ, ایک ٹیلی فون سیلنگ, اور تھرڈلی سروس کالز. تو یہ ٹائم ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یہ ٹائم ہم ایسے بڑھا سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس ان کو ٹریولنگ اور ویٹنگ کے درمیان کور اپ کر لیں. یعنی جس وقت ہم ٹریول کر رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم اپنے کام جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں, مثلا رپورٹس بنانی ہیں, اپنے ایکسپینسز بنانے ہیں, یا ہم نے اپنی ای میل کی کمیونیکیشن کرنی ہے, میل کو کلیئر کرنا ہے, ان سب کاموں کو ہم ویٹنگ اور ٹریولنگ کے درمیان کریں. اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے. جتنی بھی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی ہے, موبائل ٹیکنالوجی ہے, اگر اس کا افیکٹو استعمال کیا جائے تو ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا مشکل نہیں ہے. لیپ ٹاپ کمپیوٹرز, ماڈمز, انٹرنیٹ وائرلیس کنیکشنز, ان کی موجودگی میں ہمارے لیے ان ٹاسکس کو مینج کرنا بہت آسان ہے. جس وقت ہم ٹریول کر رہے ہیں اس وقت ہم اپنی ای میلز دیکھ سکتے ہیں, اس وقت ہم اپنی رپورٹس بنا سکتے ہیں, جس وقت ہم کسٹمرز
کو ملنے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، اس وقت ہم اپنے یہ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک، میجورٹی آف دی ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہم کور کر سکتے ہیں. تو جو ایفیشینٹ سیلز مینیجرز یا سیلز پیپل ہوتے ہیں وہ اپنے ٹائم کو افیکٹولی یوٹیلائز کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کر کے اپنی بڑھاتے ہیں پروڈکٹیوٹی. یعنی کہ وہ ٹاسکس جو کہ ان کو ادروائز کرنے پڑتے ہیں، آفس میں بیٹھ کر کرنے پڑتے ہیں، اس کو موبلٹی یا موبائل ہونے کی صورت میں کر لیتے ہیں. جس وقت ٹریول کر رہے ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں اس وقت ان کاموں کو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ٹریول ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ٹیریٹری کوریج پلان اگر آپ اپنا افیکٹو بنائیں تو اس کی وجہ سے ٹریول ٹائم کو بھی ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. ویٹنگ ٹائم کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا پرویکٹو ہوں اور اپوائنٹمنٹس کو پراپر طریقے سے سیٹ کریں کسٹمرز کے ساتھ، اور کسٹمرز کو وزٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ریکنفرم کر لیں کہ جس شخص کو آپ ملنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اویلیبل ہے، اور آپ اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آگے کوئی ایک اور کال بھی اٹینڈ کرنی ہے تو اف وی کین adhere to the agreed time. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پرو ایکٹیو ہونے کے ساتھ آپ اپنے ویٹنگ اور ٹریول ٹائم کو بھی مینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ پرابلمز ایسی آتی ہیں ٹائم ایلوکیشن کی کہ جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے، جس کو ہم بائسز کہتے ہیں. کہ کچھ سسٹمیٹک بائسز پریزنٹ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائم ایلوکیشن میں پرابلم آئے. ٹائم ایلوکیشن سے مراد جیسے ہم پہلے بھی جانتے ہیں کہ کسٹمرز کو ہم نے کتنا ٹائم دینا ہے، کسٹمرز کے اوپر ہم نے کتنی ایفرٹ اسپینڈ کرنی ہے اور کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے ہم نے کسٹمرز پہ. یہ افیکٹ ہو سکتا ہے 4 وجوہات کی بنا پر. ایک تو کسٹمر اٹ سیلف، کہ کسٹمر کی کچھ ایسی پرابلمز ہو سکتی ہیں یا ایشوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم چند کسٹمرز کو زیادہ ٹائم دیں اور باقی کسٹمرز کو ٹائم نہ دیں یا اپنی ایفرٹ کو مس مینج کریں. دوسرا فیکٹر ہو سکتا ہے کمپنی کی وجہ سے، کہ جس کمپنی میں ایک سیلز پرسن کام کر رہا ہے اس کمپنی کے کچھ مسائل ہوں، کمپنی کی انڈرسٹینڈنگ بزنس کی، کمپنی کی انڈرسٹینڈنگ کسٹمر کی، اس میں ایشوز ہوں، اس کی وجہ سے پرابلم آ سکتی ہے. تیسری پرابلم جو مینیجر ہے، سیلز مینیجر ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اس کا جو مینجمنٹ سٹائل ہے اس مینجمنٹ سٹائل کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے کہ کس قسم کی اس کی مینجمنٹ فلسفی ہے. بعض سیلز مینیجرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت کلوز سپرویژن رکھتے ہیں، بعض سیلز مینیجرز ہوتے ہیں جو کہ سپرویژن کو بالکل لوز چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے. اور کچھ پرابلمز جو ہیں وہ سیلز پرسن کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے. کہ جو سیلز پرسن ہے وہ ویل پلانڈ نہیں ہے، یا سیلز پرسن جو ہے اس کی سیلنگ سکلز میں کچھ کمزوری ہے جس کی وجہ سے ٹائم ایلوکیشن میں پرابلم آتی ہے. تو آئیے ان چاروں پرابلمس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کسٹمر 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک کسٹمر ایسے ہو سکتے ہیں جن کی پوٹینشیل لو ہو، ہیو لو سیلز پوٹینشیل بٹ دے آر ڈیمانڈنگ. ایسے کسٹمرز کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ جس کی سیلز پوٹینشیل کم ہے لیکن وہ ڈیمانڈنگ کسٹمر ہے، سوال جواب بہت کرتا ہے، بہت زیادہ اس کی کوئریز ہوتی ہیں لیکن سیلز پوٹینشیل کم ہے. تو سیلز کے لوگ زیادہ تر مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے کسٹمرز کے اوپر زیادہ ٹائم سپینڈ کر دیتے ہیں. حالانکہ زیادہ ٹائم سپینڈ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا سیلز پوٹینشیل کم ہے. دوسری طرح کے کسٹمرز وہ ہوتے ہیں جن کی سروس نیڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور سیلز پرسن خود سے ان کو میٹ نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں سیلز فورس ان کسٹمرز کو اگنور کرتی ہے
اور ان کسٹمرز کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے جن کی نیڈز وہ اپنے طور پر فلفل کر سکتے ہوں. خود سے ان کسٹمرز کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کو سولوشن پرپوز کر سکتے ہوں. تو یہاں پر ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہاں پر یہ چاہیے کہ سیلز پرسن فوکس کرے کہ کسٹمر کی نیڈز کیا ہیں، اور جہاں پر اس کو پرابلم آ رہی ہے وہاں پر وہ ہیلپ سیک کرے اپنے سیلز مینیجر سے یا اپنے ٹیکنیکل سٹاف سے. اور بعض اوقات ان دی فارم آف اے ٹیم بھی آپ جا کے کسٹمر کو وزٹ کر سکتے ہیں، اس کی نیڈز کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسٹمر کی نیڈز اگر کمپلیکس ہیں اور سیلز پرسن اگر اس کو نہیں ہینڈل کر سکتا تو سیلز پرسن اس کو اگنور کر دیتا ہے، اس کو وزٹ نہیں کرتا، اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتا. تو اس وجہ سے جہاں پر اس کسٹمر پر فوکس کرنا چاہیے، اس کی نیڈز کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اٹینشن دینی چاہیے، وہاں پر کسٹمر کو اگنور کر دیا جاتا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کمپنی کی ٹیریٹریز ایسی ہو سکتی ہیں جس میں ہائی پوٹینشیل سیلز اکاؤنٹس زیادہ ہوں. اب ایسی صورت میں جب کہ ہائی پوٹینشیل سیلز اکاؤنٹس زیادہ ہوں تو کیا ہوگا؟ یہاں پر سیلز پرسن ان اکاؤنٹس کے اوپر فوکس کرے گا جو زیادہ پوٹینشیل ہیں اور ایریا میں کوریج کا ایشو ہو جائے گا. اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیریٹری میں لیٹس سے 20 اکاؤنٹس ہیں، لیکن ان 20 اکاؤنٹس میں صرف 4 یا 5 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو 80% سیلز والیوم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو سیلز پرسن ان 4 یا 5 اکاؤنٹس پر تو فوکس کرے گا، لیکن جو باقی کے 15 یا 16 اکاؤنٹس ہیں ان کو وہ اگنور کرے گا. ان کے اوپر وہ یا تو اپنی پروڈکٹ کو اویلیبل ہی نہیں کرے گا یا ان کو بہت کم وزٹ کرے گا کیونکہ وہاں سے سیلز کم آ رہی ہیں. تو جہاں سے سیلز زیادہ آ رہی ہیں وہاں پر سیلز پرسن فوکس کرے گا. تو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے، سیلز مینیجر کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ کون سا اکاؤنٹ کتنا ویلیویبل ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی ہے اس کے اندر اور کیا مسئلہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپنی کے پاس بہت کم انفارمیشن ہو کسٹمرز کے پوٹینشیل کے بارے میں، کہ جو ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہیں ان کا پوٹینشیل کتنا ہے. اور ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسے میں بھی سیلز پرسن زیادہ ٹائم ان اکاؤنٹس پر سپینڈ کر دے گا جن کا سیلز پوٹینشیل زیادہ ہے. جن کا سیلز پوٹینشیل کم ہے ان کے اوپر وہ توجہ نہیں دے گا، کیونکہ کمپنی کو یہ انفارمیشن نہیں ہے تو کمپنی بھی اس چیز کو مانیٹر نہیں کر سکتی کہ سیلز پرسن کہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. اس کے بعد انسینٹیو سسٹم، کہ انسینٹیو پلان کس طرح کا ہے. بعض کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو سیلز فورس کو صرف اور صرف فکس سیلری دیتی ہیں، اور بعض کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ فکس سیلریز بھی دیتی ہیں لیکن اس کے ساتھ انسینٹیو اور کمیشن بھی دیتی ہیں.